معراج پیغمبر اسلام کا علمی اور عملی معجزہ ہے۔ علمی معجزہ ہے کہ اب تک بشر اس راز کو کشف نہ کر سکے۔ اب تک صرف چاند تک گئے ہیں، زیادہ مریخ تک گئے ہوں گے، زیادہ کہاں تک گئے تو 7 آسمانوں تک گئے۔ اب علمی میدان میں انسان ابھی تک ہے۔ معجزہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی بشر انجام نہ دے سکے، کوئی علم وہاں تک نہ جا سکے۔ معجزہ یعنی یہ ہے کہ لوگوں کو عاجز کر دینے والی چیز۔ لہذا معراج صرف فضیلت نہیں ہے، معجزہ ہے۔ پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا معجزہ ہے، پیغمبر اسلام کے سب سے اعلیٰ و ارفع اعلیٰ ہونے کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کو خدا نے وہاں تک لے گیا جہاں خدا کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ یا کسی بشر کے لیے جانے کی گنجائش نہیں۔ پیغمبر اسلام کا مقام بتا دیا۔ لہذا سورہ اسراء کی 8ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ چاہے سورہ اسراء میں 15 پارے کی جو ہے پہلی آیت میں آپ شروع کریں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے طبق روایات معراج 2 مرحلوں میں طے ہوئی۔ سفر معراج پہلے مرحلے میں راتوں کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گئے جو کہ فلسطین میں، مسجد اقصی بیت المقدس یروشلم، اور وہاں جو بیت اللحم ہے وہ یہ ایریا جو ہے کبھی پورے شہر کو جو یروشلم ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں، کبھی وہاں پہ جو مسجد اقصی اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ناموں میں اختلاف ہے، ورنہ وہاں ایک مسجد ہے جو مسجد اقصی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں اسے، کبھی پورے شہر یروشلم کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ تو وہاں تک یہ پہلا مرحلہ تھا کہ مکے سے یا ابن ہانی کے گھر سے یا حضرت خدیجہ کے گھر سے یا مسجد الحرام سے، وہاں سے پھر 7واں آسمان تک پیغمبر اسلام چلے گئے جہاں اللہ پاک کے سوا کوئی حاضر نہ تھا۔ واقعہ معراج بیداری کی حالت میں ہوا، اسی بدن کے ساتھ ہوا اور اسی روح کے ساتھ۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور بیداری میں، خواب میں نہیں۔ یہ صرف خواب یا صرف روحانی معراج نہ تھا۔ معراج کا دوسرا مرحلہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ تب آگے ثم دنا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو جائیں اس سورہ کا مطالعہ کریں وہاں اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز اچھی تفسیریں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تفسیر کوثر آپ کے پاس موجود ہیں، شیخ محسن صاحب کی ہیں، انشاءاللہ بہترین تفسیر ہے۔ تفسیر نمونہ عبد المقادر شیرازی کی بہترین تفسیر ہے۔ تفسیر نور جو ہے غیر قرآتی کی ہیں، بہترین تفسیر ہے۔ اس سلسلے میں آپ آسان تفسیر ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں جو اردو زبان میں بھی ہے۔ یہ تو دوسرا مرحلہ ہے۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے جہاں خواب، جس وقت آپ قوسین اودنا کہتے ہیں۔ نہ حقیقت کا کسی کو علم نہیں سوائے معصومین کے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، اس سے بھی نزدیک، نہ معلوم کہاں۔ سدرۃ المنتہا وہاں بحث جاویدہ ہے، رسول نے دیکھا کہ وہاں پرشکوہ نور ہے، خیرہ کنندہ نور نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو شب معراج حضور نے اللہ سے کچھ بڑی نشانیاں بھی دیکھی۔ اصل معراج کے بارے میں روایتیں متواتر ہیں، لیکن زمان و مکان اور تعداد معراج میں اختلاف ہے۔ چند اختلاف آپ کے سامنے عرض کروں۔ اولین معراج ممکن ہے ولادت سیدہ کائنات سے پہلے ہوئی، کیونکہ ان کی زوجان حضور سے جو ہیں ان کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شدید محبت کی شکایت کی کہ آپ جو ہے اپنی بیٹی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شکایت کی، پیغمبر نے بیان کیا کہ جب میں معراج پہ گیا وہاں سے خدا نے مجھے یہ میوے عطا کیے، ان میووں سے مثلا وہ نطفہ بنا جسے سیدہ کائنات کا وجود بننا تھا روئے زمین پہ۔ تو معراج سیدہ کائنات کی ولادت پہلے ہوئی، یہ ایک چیز ہے۔ اب مکان کے کہاں سے پیغمبر اسلام کی معراج شروع ہوئی؟ 3 جگہ۔ حضرت خدیجہ کے گھر سے ہوئی، حضرت ام ہانی جو ان کی چاچیزاد بہن ہے، امیر المومنین کی بہن، ان کے گھر سے معراج ہوئی پیغمبر اسلام کو، یا پھر مسجد الحرام سے۔
یہ 3 مکان بیان کیے گئے اور روایات سے ظاہر ہوتے احتمالاً متعدد بار پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، اور ایک معراج نہایت معروف ہے جو کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ مثلا شب معراج معروف ہے، ورنہ امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ بہار اللہ میں روایت ہے کہ 120 مرتبہ خدا متعال نے لے کے انہیں 120 مرتبہ، کئی مرتبہ امیر المومنین گئے ہیں، کئی مرتبہ امام حسین گئے ہیں، کئی مرتبہ امام زمان گئے ہیں۔ بے شک نہ مانے، ہمارے ائمہ جاتے رہے ہیں، امیر المومنین کئی بار گئے ہیں، اب اسے آپ معراج کہیں نہ کہیں لیکن گئے آسمانوں میں۔ سید کائنات کی روایت موجود ہے کہ فرمایا عالمین کہاں گئے کہ فرشتوں میں نزاع ہوا ہے، لے گئے ہیں وہاں ان میں فیصلے کے لیے۔ امام جاتے رہے، جب امام حسین پیدا ہوئے لے گئے آسمانوں میں، جب امام زمان پیدا ہوئے تھے لے گئے انہیں آسمان سے جو ہے سبز رنگ کے پرندے آئے اٹھا کے لے گئے۔ روایتیں ہماری صحیح روایتیں موجود ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ جو مالک کون و مکان ہے، وہ جس کے لیے خداوند متعال نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الاسباب، آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، کائنات انہی کی ہے، انہی کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، انہی کی نبوت، انہی کی ولایت، انہی کی امامت کی خاطر۔ اگر یہ نہ ہوتے کائنات نے کیا کرنا؟ کائنات کسی پیدا ہو؟ کائنات صرف کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر ایجوکیشن کی جگہ نہیں ہے، لاہو لائف کی جگہ نہیں ہے، انسان سازی کی جگہ ہے، مکتب ہے یہ خداوند متعال کا مدرسہ ہے۔ یہاں اگر معلمین نہیں آئیں گے تو خدا نے مدرسہ کسی بنانا ہے؟ تو لہٰذا سب کچھ اہل بیت کے لیے وجود میں ہے۔ اگر آسمانوں میں گئے واپس آئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 120 کا 1000 مرتبہ بھی جائیں کچھ بھی نہیں ہے، جانا بڑی بات ہے۔ یہیں پہ بیٹھ کے ہر چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں سارا میدان علی علی تھا، دیکھا لوگوں نے کہ بھئی جہاں دیکھو علی نظر آتا ہے، بڑی چیز ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ اگر بات تو نہیں مانتے تو نہ مانے، امیر المومنین کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ چیزیں کہ جبریل نے کہا امیر المومنین ہمارے پاس سے، پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس سے، فلاں نے کہا، سلمان نے کہا میرے پاس سے، وہ ہر جگہ ہیں۔ اب امیر المومنین کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ سبحان اللہ، ایک ہی کیمرے سے نشر ہونے والے ویڈیو دنیا میں کروڑوں جگہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ایک ہی وقت میں۔ کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ امیر المومنین ہر جگہ نظر آ جائیں، کیا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا مشکل ہے یہ؟ کیا دنیا میں انسان اگر کیبلوں کے ذریعے بلکہ وائرلیس کے ذریعے ساری چیزیں پہنچا سکتا ہو اپنے موبائلوں میں، اعلان دیکھیں، امریکہ جہاں جائے دیکھیں، ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو موجود ہیں، یہی ویڈیو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ یہاں آئیے آپ یہاں خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ علی وہاں بھی ظاہر ہو جائے یہاں بھی ظاہر ہو، کیا مشکل ہے؟ تو لہذا 4 مقامات بیان ہوئے، ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، حضرت خدیجہ کے گھر سے معراج ہوئی، شعب ابو طالب سے معراج ہوئی، اور مسجد الحرام سے معراج ہوئی، اور متعدد بار معراج ہوئی۔ چونکہ متعدد بار معراج ہوئی اس لیے تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، تاریخ 27 رجب نہیں ہے۔ نمبر 1، ہجرت سے 6 مہینے پہلے ماہ رمضان والے کی 17ویں شب معراج ہوئی، ماہ رمضان والے کی 21ویں شب معراج ہوئی، یہ وہی جو ہے ہجرت سے 6 مہینہ پہلے۔ ماہ ربیع الاول میں بعثت کے 2 سال بعد پیغمبر اسلام کی معراج ہوئی، 27ویں رجب کی آج کی رات ہے، سال دوم ہجری میں معراج ہوئی۔ یہ تمام روایتیں کس لیے مختلف ہیں؟ اس لیے کہ معراج مختلف ہیں، کئی بار پیغمبر گئے، اب ممکن ہے رمضان میں بھی گئے، وہ ممکن ہے کہ ماہ ربیع الاول میں بھی گئے۔